نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم۔ بنیادی طور پر ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ تزکیہ نفس یعنی خود کو اللہ کے فرامین، اللہ کے احکامات پر عمل کر کے خود کو سنوارنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ شریعت میں مطلوب ہے اور ہر مومن سے اللہ رب العزت نے یہ بات چاہی ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں سورۃ الشمس کے اندر اللہ رب العزت نے قریباً 7 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، 7 چیزوں کی قسم کھائی تاکہ لوگ اس بات کی طرف متوجہ ہوں۔ والشمس وضحاها، سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جب اس کے پیچھے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاها، دن کی قسم جب وہ سورج کے جلوے دکھائے، واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانپ لے، والسماء وما بناها، آسمان اور آسمان کو بنانے والے کی قسم، والارض وما طحاها، زمین اور زمین کو بچھانے والے کی قسم، ونفس وما سواها، جان اور جان کو ٹھیک ٹھیک بنانے والے کی قسم، فالہمها فجورها وتقواها، اس نے جان بنائی، ہر نفس کو تیار کیا اور اس کی اچھائی اور اس کی برائی اللہ نے اس کے دل میں ڈال کر اسے سمجھا دیا کہ یہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے اصل مضمون کو بیان کیا، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، اور ناکام اور برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں ڈھکیل دیا۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتہ اسی انداز میں مخاطب ہوتا ہے۔ فرشتہ مخاطب ہو کر یوں کہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ یتم مرضیہ، چل لوٹ اپنے رب کی طرف، تو جس سے راضی ہے وہ تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب روح وہاں پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت کا یہ فرمان جاری ہوتا ہے، جا میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو اپنے آپ کو بنانا اور سنوارنا یہ ہر مومن سے مطلوب ہے۔ زکوٰۃ جو اسلام کی بنیادی احکامات میں سے ہے، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ حضرات علماء کرام نے زکوٰۃ کا فلسفہ اور زکوٰۃ کی جو حکمتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں، ان کو ہمارے بعض علماء نے صرف 2 چیزوں میں سمیٹ دیا ہے۔ انہی 2 چیزوں کو سمجھنا ہے، مختصر سے وقتوں میں بس یہی 2 باتیں آپ کو سمجھانی ہیں۔ فلسفہ زکوٰۃ 2 چیزیں، نمبر 1 تزکیہ نفس، اور نمبر 2 ملکی مسائل، جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں ملک کے حالات، چاہے افراد کے لحاظ سے ہو، حکومتی لحاظ سے ہو، اجتماعی لحاظ سے ہو، اس کو درست کرنا۔ آئیے سب سے پہلی چیز ہم لیتے ہیں تزکیہ نفس۔ علماء کرام نے زکوٰۃ کے ذریعے تزکیہ نفس کو ثابت کرنے کے لیے 4 شکلیں اختیار کی ہیں۔
زکوٰۃ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں تزکیہ نفس کی 4 شکلیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، بخل اور مال کی محبت اور لالچ، جو ایک انسان کے لیے اس قدر خطرناک ہے کہ اگر اسی عیب اور اسی بیماری کے ساتھ وہ دنیا میں جاتا ہے تو کل قیامت کے دن یہ بخل اور یہ مال کے حرص و محبت اس کے سامنے آگ کی شکل میں، اور آپ نے سنا ہوگا علماء سے، سانپ کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے زکوٰۃ کا فلسفہ کہ انسان مال کی محبت کو اور بخل کو اپنے اندر سے ختم کرے۔ یاد رکھیے، مال کی محبت یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ مال و اولاد، اہل و عیال کی محبت بھی وہی دیتا ہے اور اسی محبت میں آزماتا ہے کہ یہ محبتیں کہیں میری محبت پر غالب تو نہیں آ رہی ہے۔ ایک مومن کو یہاں پر چوکنا ہونے کی ضرورت ہے کہ میں ان چیزوں کی محبت کو کہیں اللہ کی محبت پر غالب تو نہیں کر رہا ہوں۔ اگر ایسا ہوا تو سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ۔ پیغمبر آپ فرما دیجیے کہ اگر تمہارے بچے، تمہارے آباء و اجداد، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارے وہ مال جو تم کماتے ہو، تمہاری وہ تجارت جس کے خسارے کا تمہیں خوف رہتا ہے، تمہارے وہ گھر جن گھروں کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کے راستے میں مقابلے سے زیادہ تمہیں محبوب ہو جائیں تو پھر تم انتظار کرو اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ سخت الفاظ میں دھمکی دی گئی ہے۔ تو یہ بخل اور حرص جن دونوں کو حدیث پاک میں انتہائی خطرناک بتایا گیا ہے، ان سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ یقیناً مال کی محبت کسی نہ کسی حد تک ہم سب میں پائی جاتی ہے۔ کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اس محبت سے بالکل لیا پاک ہوں؟ کسی نہ کسی حد تک ہے۔ ان الانسان لربه لکنود وانه علی ذلک لشہید وانه لحب الخیر لشدید۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جہادی گھوڑوں کی قسم کھائی ہے کہ جہاد میں لڑنے والے گھوڑوں کو دیکھو، فالعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، وہ دوڑتے ہیں، ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں۔ جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے کھر سے، ان کے نال سے جب پتھر ٹکراتے ہیں تو آگ نکلتی ہے۔ صبح صبح دشمنوں پر یلغار کرتے ہیں، دھول اڑاتے ہیں، دشمنوں کے مجمع کو چیرتے ہوئے اندر گھس جاتے ہیں۔ ایک جانور ہے گھوڑا، اور اللہ کے راستے میں اس کی یہ فرما برداری اور اس کے برخلاف انسان خود کو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا اس معاملے میں خود بھی وہ گواہ ہے کہ میں ناشکری کر رہا ہوں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں یہ بڑا سخت ہے اور یہی محبت اسے برباد کرے گی۔ تو زکوٰۃ کو اللہ رب العزت نے اس لیے رکھا ہے تاکہ اللہ کی محبت غالب آئے اور مال کی محبت کم سے کم تر ہو۔ یہ بخل جس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت ہے، اتنی آسانی سے کیسے نکال دو، اور گویا کہ ہمارے اس بددین معاشرے کے اندر بخل ایک طرح سے کوئی مرض ہی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بسا اوقات لوگ اس کو چالاکی سمجھتے ہیں، اسے سمجھداری سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا ہے کہ اپنے مال کو ادھر ادھر یوں نہیں کر دیا، پیسے بچا کر رکھوں گا تو کل چل کر یہ پیسے کام آئیں گے۔ اس بخل کے تعلق سے کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ لوگوں اپنے آپ کو بخل سے بچاؤ، یہی وہ بخل ہے جس نے تم سے پہلوں کو برباد کر دیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنی بخل سے، شح کہتے ہیں بخل کا مزاج،
جو یہ طبیعت اور فطرت ہے بخل کی، اسے شکر کہا جاتا ہے۔ جو اس سے اس کے فتنے سے، اس کے شر سے اپنے آپ کو بچا لے، جو اس سے محفوظ ہو جائے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے اندر سے بخل کو اور مال کی لالچ کو نکالے۔ مال کی لالچ آپ جانتے کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا، بہت مشہور حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بأفسد لها الی آخر الحدیث، کہ دو بھوکے بھیڑیے ہوں اور ان کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، تو بکریوں کو کس طرح وہ چیر پھاڑ کریں گے، کیا حشر بنائیں گے بکریوں کا؟ تو بکریوں کے دشمن ہوتے ہیں بھیڑیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ خطرناک انسان کا مال کے معاملے میں یا عہدے اور کرسی کے معاملے میں لالچی ہونا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس کے دین کو اس سے کہیں زیادہ تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ جیسی اہم عبادت ہمیں دی ہے تاکہ اس رذیل خصلت سے اپنے آپ کو پاک کریں، اور سخاوت اور فیاضی جو سب سے پہلے اللہ کی صفت ہے اور اس کے بعد حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی، بالخصوص خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سخاوت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ سخی کے لیے صرف ایک حدیث کافی ہے جو میں سنا کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ السخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنہ بعید من النار۔ سخی انسان اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب، جنت کے قریب، جہنم سے دور۔ اور اس کے برخلاف البخیل قریب من البخیل بعید من اللہ بعید من الناس بعید من الجنہ قریب من النار۔ بخیل انسان اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور، جہنم کے قریب۔ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فیصلہ کر دیا کہ اگر کوئی انسان زیادہ عبادت گزار نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے سخاوت کا مادہ اس کے اندر دے رکھا ہے، تو ایسا سخی جو کوئی بہت زیادہ عبادت گزار نہیں، جس کی عبادت کا چرچا معاشرے میں نہیں، فرائض واجبات سنن مؤکدات تک انجام دیتا ہے، بہت زیادہ نفلیں اور اشراق اور اوابین اس کی زندگی میں نہیں ہے، لیکن سخاوت اللہ نے دے رکھی ہے، تو اس سخاوت کی وجہ سے اس کا درجہ اس تہجد گزار سے بڑھ جاتا ہے۔ وہ عابد، وہ تہجد گزار جس کے اندر بخل ہو، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں اس کے بخل کی وجہ سے۔ تو یہ پہلی چیز تھی۔ تزکیہ نفس کی دوسری شکل علماء نے لکھی ہے الہامی صورت پر عمل۔ اس کو سمجھیے کیا ہے۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل میں اچانک ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کسی کی مدد کا۔ یہ جو وقتی طور پر جو خیال آتا ہے، جو جذبہ ہوتا ہے، اس کو اللہ کا ایک انعام سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے الہام ہونے کے لیے بھی تو دل کا صاف ہونا شرط ہے، کسی نہ کسی حد تک دل پاک ہو۔ الحمدللہ اس امت میں ایسے اولیاء کرام گزرے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان مرحوم، انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا ہے حضرت مولانا شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو اس قدر صاف ستھرا بنایا تھا کہ اپنی راز کی باتیں آپ کے دل پہ اتارا کرتا تھا۔ سر سید احمد خان مرحوم نے ہمارے اکابر کے بارے میں بہت بلند الفاظ لکھے ہیں اور بڑے بلند الفاظ میں ان کو یاد کیا ہے۔ تو شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے ایسا لکھا، اور امت کے اولیاء کرام کا یہ حال تھا۔ یہ کشف و کرامات جو ہم سنتے ہیں، یہ کشف کیا ہے؟ دل کا اس طرح آئینے کی طرح چمکدار ہونا کہ وہ باتیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی وہ ایک ولی کو نظر آ جاتی۔ اس سے غیب کو جاننا نہیں کہتے، یہ کشف و کرامات ایک دوسری چیز ہے، اس کا علم غیب سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اگر ہم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی حد تک دل کی صفائی عطا کی ہو اور اس کی طرف سے یہ الہامی جذبہ کہ ہم کسی کی مدد کریں، اور پھر یہ بندہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کام کو انجام دیتا ہے، مدد کرتا ہے،
تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی اس کا نفس بہت زیادہ سمجھ جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس الہامی جذبے پر عمل کیا، اس کو من جانب اللہ سمجھا اور فوراً اس کو اس نے انجام دیا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صحابہ ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے یا نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابت میں بہت بڑا مقام ہے۔ یوں تو زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ ام المساکین کہلاتی ہیں، حضرت عائشہ کی فیاضی اور سخاوت بہت مشہور ہے۔ میرے استاد محترم شیخ العرب والعجم حضرت عبدت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے درس میں حضرت نے حضرت ام المومنین کا یہ واقعہ سنایا تھا کہ روزے میں تھی اور کہیں سے 1,00,000 درہم ہدیے میں آئے، اپنے خادم سے کہا کہ مدینے میں اعلان کر دو، جو ضرورت مند ہے وہ لے لیں۔ لوگوں کا تانتا بن گیا، سب کچھ تقسیم کر دیا۔ خادمہ نے کہا کہ آپ روزے سے ہیں، افطار کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کم از کم 1-2 درہم افطار کی نیت سے رکھ لی جاتی۔ تو فرمایا پہلے تم نے کیوں نہیں یاد دلایا؟ یعنی سخاوت کا جذبہ اس قدر ہے کہ اپنے افطار تک دھیان نہیں ہے، جو کچھ آیا وہ اللہ کے راستے میں لٹا دیا۔ یہ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، مقصد کچھ دوسرا واقعہ سنانا ہے کہ جذبہ کس طرح ابھرتا ہے اللہ کی طرف سے، یہ الہام کیسے ہوتا ہے۔ ایک صاحب حضرت عائشہ کے دربار میں آئے، امی جان مجھے کچھ ضرورت ہے، تو فرمایا کہ اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر 10,000 درہم بھی میرے پاس ہوتے تو میں تمہیں ہدیہ کر دیتی۔ یہ حضرت عائشہ کی زبان سے نکل گیا۔ اب اللہ کی شان، جب وہ صاحب واپس گئے کچھ ہی منٹوں میں سمجھیے کہ ایک صاحب 10,000 کی رقم لے کر پہنچ گئے، 10,000 درہم۔ ہم جیسے لوگ ہوتے تو وہاں پہ تعویل کرتے کہ بھئی ایک جذبہ تھا وقتی طور پر، اب یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ 10,000 میں آیا تو انہیں کو اٹھا کر دے دوں۔ آپ کی زبان سے کیا نکلا سنی؟ فرماتی ہیں 10,000 میری زبان سے نکلے اور 10,000 کا ہدیہ اس وقت آنا، یہ اللہ کی طرف سے میری آزمائش ہے کہ میں اپنی زبان کی پکی ہوں یا نہیں، میں اپنے عہد کو پورا کرتی ہوں یا نہیں۔ تو ساری رقم ان صاحب کو بھجوا دی کہ بھئی یہ تمہارے نام۔ ادھر امی جان کی زبان سے یہ بات نکل رہی ہے، ادھر کسی کے دل میں اللہ کی طرف سے الہام ہو رہا ہے کہ ان کو 10,000 کی رقم بھیجو۔ اس طرح کے حالات کبھی من جانب اللہ بنتے ہیں، اور اس طرح کا جذبہ جب نیکی کا اٹھے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ نیکی کا جذبہ ہر وقت انسان کے دل میں نہیں رہتا، جب بھی کسی بھی لائن سے نیکی کا خیال آئے فوراً اس پر عمل کیجیے، اس کو اللہ کی طرف سے انعام سمجھیے۔ اس سلسلے میں تیسری مصلحت جو علماء نے لکھی ہے وہ ہے جذبہ ترحم، ایک دوسرے پر رحم کھانے کا جذبہ۔ یہ تو الہامی ایک خاص شکل ہوتی ہے، عمومی شکل جذبہ ترحم۔ مسلمانوں کا ایک مزاج ہو ایک دوسرے پر رحم کھانے کا، یہ جذبہ اسے اللہ کی نظر میں بہت محبوب بناتا ہے، بندے پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور اس کا نفس یہاں سے سنورتا ہے اس جذبہ ترحم کی بنا پر۔ حدیث پاک میں اس چیز کو واضح کیا گیا ہے، تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَعَاطُفِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ جَسَدٍ وَاحِدٍ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ مِنْهَا اشْتَكَى كُلُّهُ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم مسلمانوں کو دیکھو گے کہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کھانے میں، ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کے برتاؤ میں وہ ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں کہ جسم کا ایک عضو، کوئی ایک حصہ اگر تکلیف کا شکار ہوتا ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہ جو جذبہ ترحم ہے یہ انسان کے نفس کو سنوار دیتا ہے، اسے مجلہ بنا دیتا ہے۔ یہ 3 صورتیں ہوئی، اور ایک چوتھی صورت جو سب سے اہم صورت یہاں پہ ہے وہ علماء نے لکھی ہے گناہوں کا معاف ہونا۔ ظاہر بات ہے کہ انسان اگر زکوٰۃ جیسے قانون پر عمل کرے گا تو
من جانب اللہ، اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ قرآن کریم کی سینکڑوں آیات ہیں، جب آپ تلاوت کریں گے تو جگہ جگہ دیکھیں گے کہ اگر تم یہ کام انجام دو گے، نیکیاں انجام دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے، تمہارے اعمال کو سنوار دیں گے۔ تو یہ جو نیک اعمال ہیں، نماز کے بارے میں آپ نے سنا نہیں، بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے 5 وقت کے غسل سے اس کی مثال دی ہے کہ کسی کے دروازے پہ نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کوئی کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا بالکل بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنے والا بھی ایسے ہی ہے۔ یہ تو شریعت کا ہر عمل ہے کہ اگر آپ کو انجام دیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے نسخہ بتایا ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے بعد کوئی نیکی کر لو، اتبع السیئۃ الحسنہ تمحها۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، لیکن اس میں جلدی کرنا چاہیے۔ فرشتے بھی انتظار کرتے ہیں، جب بائیں جانب کا فرشتہ لکھنا چاہتا ہے اس گناہ کو تو دائیں جانب کا فرشتہ اسے روکتا ہے، ٹھہرو، کیا پتہ یہ توبہ کر لے یا اس کے بدلے میں کوئی نیکی کر لے جس کی وجہ سے گناہ مٹ جائے۔ تو گناہوں کی معافی یہ زکوٰۃ کے اوپر مرتب ہوتی ہے۔ یہ وہ 4 شکلیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کا نفس بالکل سنور جاتا ہے، مزکہ ہو جاتا ہے۔ جو آیت میں نے بھی خطبے میں پڑھی تھی، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا۔ میرے پیغمبر، آپ لوگوں کے زکوٰۃ و صدقات کو وصول کیا کیجیے تاکہ آپ ان صدقات و زکوٰۃ کو وصول کر کے آپ ان کو پاک بنائیں، آپ ان کو پاکیزہ بنائیں، آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کر دیجیے۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون و باعث طمانینت ہے، آپ ان کے لیے دعا بھی کر دیا کریں۔ بعض صحابہ کرام تو اسی لیے بار بار آپ کے پاس صدقات لے کر آتے تھے کہ میں حضور کے پاس لے کر جاؤں گا تو ہمارے لیے دعا نکلے گی آپ کی مبارک زبان سے۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن ابی اوفا، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی زکوٰۃ و صدقات کو لے کر جاتا تو آپ اس کے لیے دعا کرتے۔ تو ایک موقع پر میرے والد بھی گئے، پیش کیا تو آپ نے بدلے میں کہا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کے گھر والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ تو ان کے بیٹے فخر کے ساتھ اس بات کو سنا رہے ہیں کہ ہمارے گھرانے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے دعائیں کی تھی۔ آج اللہ کے پیغمبر چاہے ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن بشارتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارتیں، آپ کی سنائی ہوئی خوشخبریاں اور جو مرتبے جو کچھ بیان کیا گیا ہے زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر، وہ سب ہمیں حاصل ہوں گے۔ تو یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن سے انسان کا نفس سنورتا ہے۔ اور دوسری چیز جیسے کہ میں نے کہا تھا، ملکی مصالح کو سنوارنا۔ جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں، جس ملک میں، وہاں افراد کے حالات کو سنوارنا یہ الگ مسئلہ ہے، اور نمبر 2 پہ ملکی انتظام۔ اب یہاں پہ ذرا سا آپ کو وسعت دینی پڑے گی کہ پہلے افراد کو ہم لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم افراد کا نظام بنایا ہے، نظام معیشت، وہ ایک جیسا نہیں ہے۔ سارے غریب ہوں یا سارے مالدار ہوں، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے۔ مشکات شریف میں ایک روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا اور ان کی اولاد کو ان کے سامنے چوٹی کی شکل میں پھیلا دیا، تو حضرت آدم نے یہ مشاہدہ کیا کہ ہماری اولاد میں کوئی غریب ہے، کوئی مالدار ہے۔ تو انہوں نے پوچھا لولا سویت بین عبادی، اے اللہ آپ نے اپنے بندوں کے درمیان برابری کیوں نہیں کی؟ تو اللہ کی طرف سے جواب ملا احببت ان اشکر، اصل میں یہ چاہتا تھا کہ میرا شکریہ ادا کیا جائے۔ یہاں پہ علماء لکھتے ہیں کہ مالدار تو شکریہ ادا کرے گا مال کے ملنے پر، لیکن کبھی کبھی یہ مال فتنہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کے لیے جان لیوا بن جاتا ہے۔ تو غریب اس فتنے سے بچنے پر کہ اللہ نے مجھے اس فتنے سے بچا لیا، اس پر وہ شکر ادا کرے گا۔
یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ اب جن لوگوں نے بھی جو تحریکیں اٹھی ہیں، ہم سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو تحریکیں اٹھی، ایک تحریک تو ایسی اٹھی کہ کچھ لوگ مال کے مالک ہوں، باقی ان کی غلامی کریں۔ اس کے جواب میں دوسری تحریک اٹھی کہ نہیں، اس کے درمیان بالکل برابری ہونی چاہیے۔ حالانکہ یہ بات کتنی عقل کے خلاف ہے۔ انسان کے کمانے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، انسانوں کی صلاحیتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ سب کی کمائی ایک جیسی ہو، سب کی سوچ اور سب کا طریقہ ایک جیسا ہو؟ اس لیے یہ نظریہ بھی پنپ نہیں سکا۔ اسلام کے مقابلے میں انہوں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن اپنے منہ کی انہوں نے کھائی۔ اسلام کا نظام یہ نہیں ہے۔ اسلام کا نظام یہ ہے کہ کچھ افراد مال والے ہوں گے، ان میں کچھ غریب ہوں گے، غریبوں کا ایک حق مالداروں کے مال میں شریعت نے متعین کر دیا۔ اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ ہم اس پر بحث کریں 2.5% اب کس مال سے۔ انشاءاللہ بڑے بڑے علماء کرام اس موضوع سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے بڑی مفید باتیں رکھیں گے۔ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ جن مستحقین کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مال والوں پر دی ہے، وہ ذمہ داریاں دو طرح کی ہیں۔ یہ بات اس لیے کہنی پڑ رہی ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ذمہ داری زکوٰۃ کی حد تک ہے۔ زکوٰۃ ہم نے نکال دی، پورے سال کے لیے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ذمہ داری کو پوری کر دی ہے۔ خوب یاد رکھیے، یہ ذمہ داریاں دو طرح کی ہیں۔ خصوصی ذمہ داری، اسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، یہ تو ہے ہی، اللہ تعالیٰ نے خود ہی متعین کر دیا اس کے اندر فلاں 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 ان کو زکوٰۃ دینی۔ اور عمومی ذمہ داری جو آپ سال میں ایک بار نہیں، پورے سال جب بھی موقع آتا ہے، اس کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے واضح ہدایات قرآن کی آیات کے اندر دے دیے ہے۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کے اندر زکوٰۃ کو الگ سے بیان کیا، اور زکوٰۃ کے علاوہ یہ دوسری ذمہ داری جو میں کہہ رہا ہوں، اس کو اللہ نے الگ سے بیان کیا۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ پھر زکوٰۃ کا تذکرہ آگے آیا ہے نماز کے ساتھ۔ اس سے پہلے مالی ذمہ داری کا ذکر ہے، جو مال کی محبت میں، اور دوسرا ترجمہ جو اللہ کی محبت میں، ایک ترجمہ اللہ کی محبت میں، دوسرا ترجمہ مال کی محبت کے ہوتے ہوئے، مال کی محبت دل میں تھی، اس کے باوجود اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے فلاں 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 کو دیا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رمضان کے موقع پر دوسرے حضرات بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ رشتہ داروں کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو سال میں صرف ایک بار یاد کرتے ہیں زکوٰۃ دینے کے لیے۔ یہ صورتحال اچھی نہیں ہے۔ یقیناً قریبی رشتہ دار ہمارے سب سے زیادہ مستحق ہیں، لیکن ان کو زکوٰۃ سے اوپر رکھیے، پورے سال ان کی خبر گیری کیجیے۔ یہ کس نے بتا دیا ہمیں کہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد انسان بالکل مطمئن ہو جائے؟ حالات کے لحاظ سے اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے، اور اللہ نے ہمیں وسعت بھی دی ہے، لہذا اللہ سے اپنا کاروبار کیجیے، اللہ سے معاملہ کیجیے۔ آپ کے شہر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ابھی 4-5 دن پہلے ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی، ایک مدرسے کے سلسلے میں نے ان سے کوئی بات رکھی تھی، تو ایک بڑی رقم لا کر انہوں نے مجھے دی، تو میں نے ذرا تعجب سے دیکھا، تو کہنے لگے مفتی صاحب میں نے اپنے کاروبار میں اپنے اللہ کو شریک کر لیا ہے، جو کچھ نفع ہوتا ہے آدھا میرا آدھا میرے رب کا۔ میں اس جذبے پر دیکھتا رہ گیا۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ 10% کے لوگوں کو تو میں جانتا ہوں، کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کاروبار میں 10% اللہ کو شریک بنا لیا اللہ کے لیے۔ حوصلے کو بلند رکھیے، اللہ کی طرف سے انشاءاللہ مدد آئے گی۔ تو یہ تو ہے زکوٰۃ کے معاملے میں کہ آپ افراد کی خبر گیری ہیں، اور یہ جو دوسروں کو مدد کرنے کا جذبہ ہے، اس کی وجہ سے معاشرے میں حالات درست ہوتے ہیں۔ ابھی معطلہ صاحب نے قیمتی بات کہی تھی، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ایسا معاشرہ تیار ہوتا ہے، کوئی پھر آگے چل کر کوئی صدقہ خیرات قبول کرنے والا نہیں ملتا۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تشریف لانے والے ہیں اور عنقریب انشاءاللہ چند سالوں میں آ جائیں گے، ہو سکا تو ہم میں سے ہر ایک شاید یہ دیکھنے کی سعادت حاصل کر لے، وقت اتنا قریب ہے۔ حضرت کے بارے میں کیا آتا ہے حدیث کے اندر کہ اسلام کے مالی نظام کو، معاشی نظام کو اس قدر مضبوط کریں گے، اس قدر مضبوط کریں گے، یہ نظام اتنا عادلانہ ہوگا
کہ اس دور میں اگر کوئی اپنے صدقے کو لے کر نکلے گا تو کوئی قبول کرنے والا نہیں. اور دینے کا تو معاملہ یہ ہوگا کہ حضرت مہدی کے دربار میں کوئی آئے گا، کوئی غریب، مہدی مجھے بھی کچھ دیجیے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت مہدی اس سے کہیں گے جاؤ، اور وہاں پہ رکھا ہے سونے کے سکے اشرفیاں بھر بھر کر اپنے دامن میں اٹھائے گا، اور جب لے کر باہر نکلے گا حضرت مہدی کی ایک نظر اس پر پڑے گی، مسکراتی ہوئی نظر، کہ تعجب خیز نظر کہ کیسا شخص ہے، پورے دامن کو بھرے لے جا رہا ہے. حضرت کی نظروں سے وہ شرمائے گا اور کچھ مال کو کم کرنا چاہے گا. آپ فرمائیں گے اس کی ضرورت نہیں، جو کچھ تم نے لے لیا وہ تمہارا ہے، تم لے جاؤ. ایسا مبارک دور ہمارے سامنے آتا ہے. میں دعوے سے بات کہا کرتا ہوں اپنے بیانات کے اندر کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو، ہمارے برادران وطن کو، غیر مسلم بھائیوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ آنے والا دور ایسا مبارک دور ہے تو مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم تمنا کریں گے کہ ہمیں وہ دور چاہیے، امن و انصاف کا وہ دور کہ ساری دنیا ظلم و ستم سے بھری جا چکی ہوگی، اور آ کر مہدی اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اور یاد رکھیے جس ملک کا مالی نظام مستحکم نہ ہو، عدل و انصاف کی وہاں کوئی شکل بن ہی نہیں سکتی ہے. تو اس اعتبار سے زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس کے لیے کوششیں کرنا، اس کے لیے پروگرام کرنا، یہ اسلامی نظام کو خود پر اور اپنے معاشرے پر نافذ اور لاگو کرنے کا ایک بہت اہم حصہ ہے. ان پرفتر حالات میں اگر کوئی اس کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی کتنی قدردانی ہوگی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. اب ایک حدیث میں سامنے لا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کیونکہ وہ کافی ہو چکا ہے. زکوٰۃ کے فوائد جو علماء نے شمار کیے ہیں اس میں سے ایک فائدہ میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کو لگاتے ہیں. اللہ کا نظام دیکھیے. ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو لوگ تیرے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں آپ انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائیں، انہیں اور بڑھا کر دیجیے. کوئی بھی ایک شخص ہمیں آ کر بتائے کہ ہم نے پابندی سے زکوٰۃ نکالی اور ہمارا نقصان ہو گیا، اس کے برخلاف آپ کو کتنے افراد چاہیے میں کھڑا کر سکتا ہوں ذاتی طور پر کہ جنہوں نے زکوٰۃ کے معاملے میں کوتاہی کی، ان کی فیکٹریاں بند ہو گئی، کتنوں کی دکانیں بند ہو گئی، لٹ گئے، بیماریوں نے ان کی دولت و مال کو برباد کر کے رکھ دیا. جن لوگوں نے بھی زکوٰۃ کے معاملے میں چالاکی دکھانے کی کوشش کی. فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ دینے والے کو اور نواز، اس کا بدلہ عطا فرما. اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، کہ اللہ جو مال کو روکنے والے ہیں ان کو ہلاک و برباد کر دے، ان کے مال کو ضائع کر دے، برباد کر دے. اللہ کے پیغمبر نے بھی کہا تھا کہ زکوٰۃ کا مال جب کسی مال میں مل جاتا ہے تو اسے برباد کر کے رکھ دیتا ہے. یہ معلوم ہے آپ کو فرشتوں کی یہ دعا اور بد دعا کیوں ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی عجیب حکمت لکھی ہے. شریعت کے احکام کے تعلق سے حضرت نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت کو اس معاملے میں بہت زیادہ اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا. ان کی بہت مشہور کتاب ہے حجت اللہ البالغہ. جو کچھ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ در حقیقت حضرت ہی کی سے لے کر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، باقی تفصیلات کتابوں میں ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھیلا رکھا ہے تاکہ زمین کے اندر احوال کو درست رکھیں، لوگوں کو ترغیب دیں، ان کے دلوں میں باتیں ڈالیں، ان کو سمجھائیں. غیبی طور پر فرشتے تو نظر آتے نہیں لیکن فرشتوں کا اپنا کام ہوتا رہتا ہے. تو زمین کی اصلاح کی وہ کوششیں کرتے ہیں. اب جو شخص بھی اس اصلاح کا حصہ بنتا ہے فرشتوں کی زبان سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں ان کے لیے. اب جو بگاڑ کی کوشش کرتا ہے، حالات کو بگاڑتا ہے، زمین میں فساد مچاتا ہے، فرشتے بد دعا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے اس بات کو سامنے رکھیے اور اس کو دیکھیے. اے اللہ دینے والے کو بدلہ عطا فرما اور روکنے والے کو، بخیل کو اللہ اس کے مال کو ضائع کر دے. اس کا مطلب کیا نکلا کہ جو زکوٰۃ پابندی سے ادا کر رہا ہے، دوسرے صدقات و خیرات کر رہا ہے، وہ فرشتوں کے کام میں مددگار بن رہا ہے. فرشتے دل سے دعا دیتے ہیں. اور جو زکوٰۃ کے نظام کو بگاڑ رہا ہے وہ فرشتوں کے کام میں دخل اندازی کر رہا ہے، فرشتے اسے بد دعا دیتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے جن کو صدقات و خیرات کی توفیق دی ہے، جو پورے سال اس سے جڑے رہتے ہیں.
اللہ تعالی ہم لوگوں کو خوش نصیب بنائے، اور ان لوگوں کی صفوں میں، ان خوش نصیبوں کے صفوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ یقیناً ہم نے اپنے بڑوں کا، بزرگوں کا وہ دور دیکھا ہے کہ خود فاقے میں رہتے تھے، اور کہیں سے بھی کچھ آ گیا تو کس طرح اللہ کے غریب بندوں پر وہ لٹایا کرتے تھے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند ہوں، دیگر اکابرین ہوں، اپنی آنکھوں سے یہ سب نظارے ہم نے دیکھے ہیں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صفت سخاوت اور فیاضی کو ہمیں اپنے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بے حد قبول فرما لے اس امر خیر کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔